أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے وہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس کا شدت سے انتظار تھا. آج ہمارے اس ملک میں ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے. ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے، بہت زیادہ عظمت والے ہیں. ان دنوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص مقام ہے اور یہ دن ایسے ہیں جس میں بہت بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم عبادتوں کے لیے، ایسی محبوب ترین عبادتوں کے لیے ان دنوں کو منتخب فرمایا. یہ خود اس کی فضیلت کی ایک دلیل ہے. ان دنوں میں 2 بڑی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں. ایک تو ہے حج اور دوسری ہے قربانی. یہ 2 انتہائی عظیم الشان عبادتیں ہیں. ان دونوں عبادتوں میں خاص طور پر جس کی یادگار قائم ہوتی ہے وہ ہستی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. گویا کہ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اور ان کی زندگی کے حالات کو، ان کی سیرت طیبہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نمونہ بنایا ہے
یادگار بنایا ہے اور ان کی جو زندگی کے حالات ہیں ان کو بطور نمونے کے پیش فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارا جو سلسلہ جاری تھا سورہ مومنون کا، اس کو روک کر دل میں یہ بات گویا اللہ ہی کی طرف سے ڈالی گئی کہ ان مبارک دنوں میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں اور اس کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ اس لیے یہ بات دل میں آئی کہ وہ آیتیں قرآن مجید کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، کئی سو آیتیں ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی مستقل ایک سورت ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ بہرحال ہم سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی بہت ہی عظیم الشان ہستی ہے، اور آپ بڑے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے خلیل ہیں۔ اور دوسری بطور خاص ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بنایا گیا، چنانچہ فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، ٹھیک اسی طرح کی آیت قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں بھی موجود ہے۔ 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے بہت بہترین اور بہت عمدہ نمونہ تھا حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ والے لوگوں میں۔ اور اس کے بعد والی آیت میں پھر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ سے اور آخرت، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ والے لوگوں میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات کسی اور نبی کے بارے میں صراحتاً نہیں کہی گئی، جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمائی گئی کہ آپ کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین اور عمدہ نمونہ ہے، اسی طرح کی بات حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ والے لوگوں کے بارے میں بھی فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو بڑا درخشندہ ہے، بہت چمکدار اور روشن ہے، اور از اول تا آخر ان کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت ابراہیمی ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی سیرت اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرماتے ہیں، پچھلے انبیاء کے قصص اور واقعات بیان فرماتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت بھی ہے، بڑے اسباق بھی ہیں، بہت دروس بھی ہیں اور بڑے حوصلے بھی ہے۔ ان کی زندگی کے ایک ایک حالات سے انسان کو روشنی ملتی، اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تو بڑی نرالی ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کی طرف ہر آسمانی مذہب والے اپنا انتساب کرتے ہیں، اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ چنانچہ یہودی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور یقیناً ہے بھی ان کی اولاد۔ یہودی جو ہے وہ حضرت یعقوب کی اولاد آگے چلی ہے، بنی اسرائیل، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔
یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، چاہے وہ سلسلہ بنی اسرائیل والا ہو یا بنی اسماعیل والا ہو، جتنے انبیاء آئے ان کے بعد وہ سب کے سب انہی کی اولاد سے چلی ہے، یہ نبوت کا سلسلہ چلا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل، اسحاق کی اولاد میں پورے انبیاء بنی اسرائیل کا لمبا سلسلہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے گئے۔ تو سارے انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ عیسائیوں کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم اولاد ابراہیمی میں سے ہیں اور ملت ابراہیمی پر ہم عمل پیرا ہیں۔ سب کا دعویٰ یہ تھا اور سب اپنا قرب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو حنیف تھے، ہر طرف سے یکسو تھے اور مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ فرمایا کہ سب لوگ ابراہیم سے اپنے قرب کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سن لو ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب کا تعلق رکھنے والے، اولا بمعنی اقرب، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قرب کا تعلق رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک للذین اتبعوہ، پہلے نمبر پر تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی اتباع کی تھی، ان کی پیروی کی تھی، ان کے ماننے والے تھے۔ یقیناً وہ حضرت ابراہیم سے قرب کا تعلق رکھتے ہیں، جس زمانے میں جو ابراہیم کی اتباع کریں گے ان سے قریب کا تعلق رکھتے ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور والذین آمنوا، اور جو اس پیغمبر پر ایمان لائے، یعنی ہم الحمدللہ امت مسلمہ، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انتہائی قریب کا تعلق رکھتی ہے۔ تو گویا ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ قرب کا ہے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان کے واقعات ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ان کی سیرت سے ہمیں روشنی لینی چاہیے۔ اس لیے ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان دنوں میں ان کا سبق لیا جائے، انہیں پڑھا جائے، انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے اور سیرت ابراہیمی کے درخشندہ پہلو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ حوصلہ عطا فرمائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تو بہت اعلیٰ پیمانے پر تھا، بہت اونچے درجے میں تھا، نبوت کی اور رسالت کی شایع نشان تھا۔ اللہ ہماری شایع نشان ہمیں وہ جذبہ اور وہ حوصلہ عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی از اول تا آخر ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ کی عجیب شان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں، جس ماحول میں، جس بستی میں جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وہ پوری بستی کا ماحول کیسا ہے، پورا سماج کن چیزوں میں جکڑا ہوا ہے، پورا گھرانہ کس طرح کے عقائد رکھتا ہے، اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر شرک کا مرکز ہے، وہ گھر شرک کا مرکز ہے۔ قسم قسم کے شرک اس گھرانے میں، اس سماج میں اور اس بستی میں اس زمانے میں رائج تھے۔ حضرت ابراہیم کا باپ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا۔ آزر جس کا نام قرآن نے بیان فرمایا، اس کا لقب آزر بتایا گیا ہے، نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو یہ آزر صرف بت کا پجاری نہیں بلکہ بت گر تھا، بت بنانے والا تھا، بت فروش تھا، بت بیچنے والا تھا۔ اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ بات بھی بعید نہیں کہ وہ کسی مندر کا بڑا
पुरोहित था, बड़ा पुजारी था। उसके घर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। एक तरफ तो घराना और पूरा समाज व मुआशरा बुत परस्ती की और शिर्क की वबा और बला में मुब्तला है। कभी वो इबादत करते थे सितारों की, सूरज की, चांद की, और जमीन वो आसमान में ये उनके माबूद थे। जमीन पर मुख्तलिफ मूर्तियां बनाई गई थी जिनकी वो इबादत करते थे। एक ऐसे माहौल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, और हम सब जानते हैं कि माहौल का हर पैदा होने वाले बच्चे पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लामी पर पैदा होता है। मामिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अला फितरतिल इस्लाम या कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। हर पैदा होने वाला बच्चा, हर न्यू बॉर्न बेबी वो फितरत इस्लामी पर पैदा होता है। फिर क्या होता है? अबवाहु युहविदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही। फिर उसके माँ बाप यानी उसके इर्द गिर्द का माहौल, कोई उसको यहूदी बना देता है, कोई उसको नसरानी बना देता है, कोई मजूसी बना देता है, कोई मुशरिक बना देता है। तो माहौल का, अपने घराने का और अपनी बस्ती का बच्चों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ऐसे मुशरिकाना माहौल में आंखें खोलते हैं, और जहां शिर्क का बोलबाला होता है वहां पैदाइशी तौर पर बच्चे को शिर्क में लत-पत कर दिया जाता है, और उसकी पैदाइश से वही माहौल वो देखता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को मासूम बनाया है। वो नबूवत से पहले भी हर तरह के शिर्क से पाक होते हैं, और अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहे उसे कौन हिदायत से हटा सकता है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही रुश्द व हिदायत अता फरमाई। 17वें पारे में सूरह अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु। और ये बात बिल्कुल यकीनी है कि हमने इब्राहीम को पहले से ही, मिन क़ब्लु पहले से ही, वो रुश्द व हिदायत अता फरमाई थी, वो होशमंदी हमने उन्हें अता फरमा दी थी जो उनकी शान निशान थी। रुश्द की इजाफत अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की तरफ की, यानी ऐसी रुश्द, ऐसी हिदायत, ऐसी होशमंदी, ऐसी समझदारी, ऐसी रास्त रवी जो उनकी शान निशान थी हमने अता फरमा दी थी। मिन क़ब्लु, इससे पहले ही। इसका क्या माना है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दो कौल है। एक कौल ये है कि मिन क़ब्ली मूसा व हारून, इसलिए कि इन आयत से पहले हजरत मूसा और हारून का तज़किरा आया है। तो हजरत मूसा और हारून से पहले हमने हजरत इब्राहिम को रुश्द व हिदायत अता फरमाई थी, नबूवत भी दी थी, समझदारी और होशमंदी भी अता फरमाई थी। लेकिन दूसरा कौल ये है जो अल्लामा इब्न कसीर ने राजिह करार दिया है, वो ये है कि मिन क़ब्ली अन्नुबुव्वा, और बाज़ फरमाते मिन क़ब्लिल बुलूग़, नबूवत मिलने से पहले से ही हमने उन्हें रुश्द व हिदायत और होशमंदी अता फरमाई थी। और बाज़ कहते हैं कि मिन क़ब्लिल बुलूग़, बुलूग़ से पहले, बचपन में ही हमने इब्राहिम को रुश्द व हिदायत अता फरमा दी थी, जिसके नतीजे में वो बचपन में भी उस माहौल से मुतासिर नहीं हुए, बचपन में ही उस माहौल से मुतासिर नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें उस शिर्क से बेजार रखा, शिर्क से लाताल्लुक रखा, उसकी नफरत उनके दिल में डाली, ऐसी समझदारी अता फरमाई, ऐसी फिरासत अता फरमाई कि अल्लाह ताला ने उन्हें मलकूत समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन में अल्लाह ताला की जो कुदरत की निशानियां हैं उसका राज उनके सामने मुनकशिफ फरमाया, और अल्लाह ताला ने उन्हें उन चीजों की हकीकतें समझाई जिसके नतीजे में वो तौहीद तक पहुंचे। और ऐसे शिर्क के माहौल में उन्होंने तौहीद का डंका बजाया, ऐसे शिर्क के माहौल में उन्होंने तौहीद का डंका बजाया, और अलल ऐलान बड़ी जुर्अत के साथ, बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ हक का ऐलान किया, शिर्क की मुखालफत और दुश्मनी की, जुल्म वाले मुआशरे के सामने खड़े हो गए। हज़रत इब्राहिम का बड़ा नुमाया वस्फ है कि बातिल के मुकाबले में अकेले तने तन्हा खड़े हो, कोई नहीं था। और बचपन से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये समझ अता फरमाई थी। वो 17वें पारे वाली आयतें भी इंशाअल्लाह आएगी,
آج جو آیتیں ہم نے ابھی تلاوت کی ہے یہ سورہ مریم کی آیتیں، چونکہ دعوت کا کام شروع ہوا حضرت ابراہیم کے گھر سے، بچپن کا زمانہ ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ چیزیں سمجھا دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو کس طرح وہ دعوت کا آغاز کرتے ہیں، اپنے گھر سے یہ کام شروع کرتے ہیں، اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ پہلے یہ آیتیں پڑھتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے پیغمبر اس کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو حکم فرما رہے۔ سورہ مریم میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، اس میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم بھی ہے، حضرت مریم کا بھی ذکر خیر اس میں ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے پیغمبر اس کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم کا بھی ذکر کیجیے۔ ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں اللہ کروا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتاب ابدی ہے، کتاب خالد ہے، دائمی کتاب ہے، تاکہ قیامت تک حضرت ابراہیم کا صحیح تذکرہ لوگوں کے سامنے محفوظ ہو جائے، ان کی صحیح دعوت لوگوں کے سامنے محفوظ ہو جائے۔ پچھلی کتابوں میں ان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا، ان کی دعوت توحید کو داغدار کیا گیا تھا، قرآن مجید نے اس کو بحال کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جیسا ہونا چاہیے ویسا صحیح تذکرہ قرآن نے فرمایا، اور یہ اس لیے تاکہ آنے والے انسان حضرت ابراہیم کی سیرت سے، ان کی دعوت سے فائدہ اٹھائے اور صحیح راستے پر قائم رہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے پیغمبر اپنی اس کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجیے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیہ، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا تعارف کروایا کہ وہ کون تھے۔ یقیناً انہو کان، یقیناً وہ تھے، کیا تھے؟ اللہ نے ان کی دو صفتیں بیان فرمائی، نمبر 1 صدیق اور نمبر 2 نبی۔ یقیناً وہ سچائی کے خوگر تھے، صدیق سچائی کے خوگر، صدیق صداقت سے بنا ہے، صدق اور صداقت سچائی کو کہتے ہیں، صدیق مبالغہ ہے، چنانچہ ہم لوگ بولتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، ایک مقام ہے صدیقیت کا۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچائی اس کی رگوں پے میں سما گئی ہو، تو وہ سچائی کا خوگر اور عادی ہو، زبان کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو، اپنے حال کا بھی سچا ہو، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے حال میں ہر اعتبار سے صداقت اس پر غالب ہو، وہ اپنے عمل سے اپنی بات کو سچا کر کے دکھائے، یعنی زبان سے جو بولتا ہے اپنے عمل سے اس کو سچا کر کے دکھا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صدیق یعنی ایسا پاک طینت، ایسی پاک طبیعت والا انسان، ایسی پاکیزہ طبیعت اور فطرت والا انسان جس کے دل میں اللہ تعالی نے سچ کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت بہت اعلیٰ درجے میں رکھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی بات آئے فوراً بلا شک و تردد اس کو وہ قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ تو صدیقیت یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، زبان کا بھی سچا، اپنے عمل کا بھی سچا، اپنے حال کا بھی سچا، سچائی اس کی رگوں پے میں سما گئی ہو، اور سچائی اس پر ایسی غالب ہو کہ وہ جو اپنی زبان سے بات کہے اپنے عمل سے اس کو سچا کر کے دکھا دے اور ثابت کر دے، ایک بات۔ اور دوسرا معنی صدیق کا ایسا پاکیزہ طبیعت والا انسان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد بہت اعلیٰ ترین درجے میں رکھی ہو، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سچی بات آئے فوراً اس کو وہ قبول کر لے، ذرا بھی تأمل نہیں، ذرا بھی تردد نہیں، ذرا بھی شک نہیں، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، اور اس سے اونچا مقام پھر نبوت۔ اللہ نے ترقی من الادنا الی الاعلی، پہلے نیچے درجے والی چیز بیان فرمائی کہ ابراہیم کون تھے، یقیناً وہ سچائی کے خوگر تھے، صدیق تھے، اور پھر آگے بڑھ کے اور کیا تھے، نبیًا، وہ نبی بھی تھے، اس سے بھی اوپر کا درجہ ان کا تھا نبی، اور اس سے آگے وہ رسول بھی تھے۔ انہ کان صدیقا
نبیا، یقیناً وہ بڑے سچائی کے خوگر اور نبی بھی تھے. یہ ان کا تعارف کروایا. حضرت ابراہیم کی تعریف ہے، صدیق ہونا، نبی ہونا، یہ اللہ کی طرف سے تعریف ہے. جب کوئی انسان صحیح راستے پر قائم ہوتا ہے اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف کر دے اس سے بڑھ کر اچھا کون ہو سکتا ہے. تو یقیناً وہ صدیق تھے، سچائی کے خوگر تھے، نبیًا اور نبی بھی تھے. کتاب میں اس ابراہیم کا تذکرہ کیجیے. ہو رہا ہے تذکرہ. اب آگے حضرت ابراہیم کا کون سا تذکرہ خاص طور پر کرنا ہے اس کو یہاں بیان کیا کہ انہوں نے آنکھیں تو کھولی تھی مشرکانہ ماحول میں. گھر بھی شرک کا گہوارہ تھا، شرک کا مرکز تھا. گھر میں بت کی پوجا ہی نہیں، بت بنائے جاتے تھے، بت بیچے جاتے تھے، سب کچھ تھا. ایسے ماحول میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنی دعوت کی ابتدا کرتے ہیں اپنے گھر سے. باپ جو بڑا بت پرست، بت گر اور بت فروش، اور بعض لوگوں کے نزدیک وہ بڑا مندر کا پروہت اور پجاری، اس کے سامنے حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں. اپنے گھر سے آغاز دعوت کا. جب اللہ نے حق سمجھا دیا تو پھر اس بات کو لے کر نہیں بیٹھے کہ میں اکیلا ہوں، باقی سب تو یہی کام کر رہے ہیں. نہیں، اللہ نے وہ یقین عطا فرمایا تھا دل میں، اور اپنے سچا ہونے کا وہ یقین تھا جس نے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. اٹھے، کھڑے ہوئے، اپنے والد کے سامنے ایک دعوت لے کر اپنے گھر سے آغاز کیا، اور فرمایا اذ قال، بطور خاص تذکرہ کیجئے اس وقت کا جب ابراہیم نے کہا تھا. کس سے؟ لِأَبِيهِ، اپنے ابا سے، اپنے والد آزر سے حضرت ابراہیم نے یہ دعوت دی، انہیں سمجھایا. کتنے پیارے انداز میں حضرت ابراہیم نے دعوت پیش کی، وہ انداز سمجھنے کا ہے. اذ قال لِأَبِيهِ، یہ بطور خاص ذکر کرنے کے قابل ہے. جب ابراہیم نے اپنے والد سے فرمایا یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، بار بار حضرت ابراہیم اپنے والد کو مخاطب کر رہے ہیں. یا ابتی، یہ ابتی میں جو تا ہے وہ یا کا بدل ہے. اصل میں تھا یا ابی، اے میرے ابا، اور یا کو تا سے بدل دیا گیا ہے. کلام عرب میں اس طرح ہوتا ہے. تو یا ابتی کا ترجمہ کریں گے، اور یہ بھی محبت کے لیے، اے میرے ابا جان، اے میرے بابا، اے میرے ابا جان. یا ابتی، محبت کے انداز میں انہوں نے اپنے والد کو پکارا، یعنی احترام کو ملحوظ رکھا. اگرچہ باپ مشرک ہے لیکن پھر بھی باپ باپ ہے. حضرت ابراہیم بڑے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ یہ دعوت پیش کر رہے. یا ابتی، اس لفظ میں جو درد ہے یہ صرف الفاظ سے ظاہر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایک لہجہ ہے وہ ہمدردی کا، جس کو کسی زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. ایک بیٹا جب سمجھ لے کہ میرا باپ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، اس بیٹے کے دل میں، اور بیٹا بھی نبی ہو، اس کے دل کی ہمدردی کا کیا حال ہوگا. فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت کلام بہت مضبوط ہے، اور بات کا انداز بڑا نرالا ہے، اور بہت لاجیکلی بات کرتے ہیں، بڑی منطقی بات کرتے ہیں، حجت اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بہت لطیف پیرائے میں طنز کا لہجہ اختیار کرتے ہیں، محبت اور شفقت کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دل پر جا کر اثر کرے، اور دل پر جا کر چوٹ لگائے، اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے. ایسا لہجہ ہے حضرت ابراہیم کا. فرمایا یا ابتی، لیما، کیوں، لیما لماذا، کیوں، تعبد ما لا يسمع، اے ابا جان آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں. لم تعبد، آپ کیوں، کس وجہ سے، کیا وجہ ہے، واٹ از the reason. لم تعبد ما لا يسمع، اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے بتوں کی، لا يسمع، جو کچھ سنتے نہیں ہے. آپ ان کے سامنے جا کر اپنی درخواست پیش کرو، ان سے جا کر دعائیں کرو، وہ سنتے ہی نہیں. ما لا يسمع، جب سنتے نہیں تو فائدہ تو کیا پہنچائیں گے. ان کے سامنے جا کر مندر میں گھنٹے بجاتے رہو، کان ہو تو سنے، یہ تو بے جان چیزیں ہیں، یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، ان میں سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. لم تعبد ما لا يسمع، ابا جان آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں
ایسی چیزوں کی جو نہ تو سنتی ہے ولا یبصر اور نہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور وہ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اغنا یغنی کام آنا، بے نیاز کرنا، فائدہ دینا، اور لا یغنی عنک شیئا اور وہ آپ کو کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، یعنی بالکل بیکار ہے، بے فائدہ چیزیں ہیں، ان کے سامنے عبادت آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا ایک منطقی بات تھی، علت بیان فرمائی کہ میں آپ کو اس لیے روک رہا ہوں کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ کوئی عبادت کرے تو اس کو دیکھتے نہیں، کوئی دعا کرے تو اس کو سنتے نہیں، اور کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ لا یغنی عنک شیئا، تو ظاہر ہے کہ انسان اپنا معبود کس کو بنائے؟ معبود تو اس کو بنا سکتے ہیں جس کا وجود حقیقی ہو، وہ کسی اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ ان آیات سے پہلے بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کا، اور اس کی نفی کی کہ وہ معبود نہیں تھے۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے سورہ مریم میں پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تو انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزات بھی دیے تھے جس سے کچھ فائدہ نظر آتا تھا۔ کوڑ والے کو ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کا کوڑ اچھا ہو جاتا تھا، نابینا کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، مردے کو قم باذن اللہ کہتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور پرندوں میں روح پھونکتے تھے تو وہ اڑتا ہو جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بظاہر نظر آ رہی تھی، کس میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں۔ وہ معبود نہیں ہو سکتے جس سے کچھ فائدہ بظاہر نظر بھی آتا ہے لیکن وہ واجب الوجود نہیں ہے، ان کا وجود اللہ کا محتاج ہے۔ جب وہ عبادت کے قابل نہیں ہو سکتے تو یہ پتھر کی مورتیاں جن سے کوئی فائدہ ہوتا وہ بظاہر نظر بھی نہیں آتا، تو وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے شرک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زد لگائی کہ اللہ کے ساتھ جن چیزوں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، یہ پتھر کی مورتیاں لا یسمع ولا یبصر، نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، تو پھر وہ عبادت کے قابل کیسے ہوئے؟ ابو جان آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ لیما تعبد، یہ صرف اعتراض برائے اعتراض نہیں تھا، اس میں وہ ہمدردی تھی۔ لیما، کیوں ابا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک بچہ بڑے کے سامنے اس طرح کی بات کرے، اور ہمارے یہاں بھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑے چھوٹے کو خاموش کر دیتے ہیں کہ آج کل کا لڑکا کیا سمجھے، ہمیں نصیحت کرنے آیا، یہ چھوکرا ہے ابھی تو، آج کل کا لڑکا ہے، وہ ہمیں کیا سمجھائے گا؟ تو لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی اسی طرح خاموش کرانے کی کوشش کی گئی ہوگی، اور باپ کی طرف سے یوں کہا گیا ہوگا کہ چھوٹے منہ بڑی بات مت کرو۔ حضرت ابراہیم نے آگے فرمایا یا ابتی، واپس وہی جملہ محبت بھرا، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، یقیناً میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اب حضرت ابراہیم سمجھا رہے ہیں ہاں میں چھوٹا ہوں، آپ میرے ابا ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ دنیا دیکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہے فضل فرمائے، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک علم آیا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، آیا ہے اللہ کی طرف سے، قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک علم آیا ہے، ایک یقینی باتیں آئی ہیں، میرے پاس تحقیقی علم آیا ہے، آسمانی علم آیا ہے، وحی کا علم آیا ہے، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور جس کے پاس علم ہو اس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کے پاس علم نہ ہو اس کو جاننے والے کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ کسی سفر پر جانا ہو، راستہ معلوم نہ ہو تو جو گائیڈ ہوتا ہے، جو راہبر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، وہ آگے چلتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ علم نہیں دیا، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو یہ نہیں کہا کہ تم جاہل ہو میں عالم ہوں، اپنی بڑائی ظاہر نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی، بڑے ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ قد جانی من العلم، یقیناً یقین کیجئے، ان بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، جا فعل ماضی بھی تاکید کے لیے، تاکید در تاکید فرما رہے ہیں۔ یہ بات بالکل یقینی ابا جان کہ میرے پاس ایک علم آیا ہے،
اس کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہذا فاتبعنی، آپ میری پیروی کیجئے، آپ میرے پیچھے چلیے، میری بات مان لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی، لہذا آپ میری پیروی کیجئے تو میں کیا کروں گا، اہدیک صراطا سویا، تو میں آپ کو دکھاؤں گا، ہدا یہدی رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، میں آپ کو دکھاؤں گا کیا، صراطا سویا، بالکل سیدھا راستہ، جو سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے، یہ اینچ پینچ والا راستہ نہیں ہے، یہ پیچیدہ راستہ نہیں، یہ صراط سوی ہے، صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا راستہ جو سیدھا اللہ تک پہنچا دے گا، میں ایسا راستہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یا ابتی، لیکن باپ ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھتے ہیں، فرماتے یا ابتی، اے میرے ابا جان، تیسری مرتبہ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، مورتی کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ مورتیوں کی عبادت پر لگایا کس نے، یہ راہ سجائی کس نے، شیطان نے، اور مورتیوں کی عبادت پر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، تو ان بتوں کی پوجا کرنا حقیقت میں شیطان کی عبادت کرنا ہے، اس لیے فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان کی پوجا مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، پھر شیطان کی حقیقت ظاہر فرمائی کہ یقین رکھیے کہ شیطان تو خدائے رحمان کا بڑا نافرمان ہے، عاصی نہیں، عاصی فعیل کے وزن پر مبالغہ ہے، صفت کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ نافرمانی کرنے والا، یقیناً شیطان تو خدائے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ آپ کس کے پیچھے چل پڑے، آپ انسان ہو، انسان، شیطان خدا کا بڑا نافرمان ہے، اس کی نافرمانی کی داستان کہاں سے شروع ہوتی، اس کی نافرمانی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی نافرمانی جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی تھی وہ کیا تھی کہ آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا۔ آدم کون تھے؟ ابو البشر تھے، تمام انسانوں کے باپ تھے، آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار، یہ گویا تمہارے سامنے سجدہ کرنے سے انکار تھا، تو تمہاری وجہ سے وہ سب سے پہلے دشمن تو تمہارا بنا، اور تمہاری وجہ سے وہ اللہ کا نافرمان بنا، اور تم خدائے رحمان کو چھوڑ کر اس شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ عجیب نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ شیطان سے بھی کہا تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب فرشتے تو سجدہ ریز ہو گئے تھے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے رب کے حکم کی نافرمانی تمہاری وجہ سے کی تھی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا بھلا تم اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ رہے ہو۔ شیطان کو میں نے تمہارے سامنے جھکنے کا حکم دیا اور اس نے میری بات نہیں مانی، اس کی وجہ سے وہ میرے دربار سے ہکالا گیا، وہ مطرود و ملعون ہوا اور رجیم بن گیا، وہ تمہاری وجہ سے، میں نے اس کو اپنا دشمن بنایا، اور اب تم کیا کر رہے ہو، مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ ابلیس اور اس کی ذریت دشمن تو تمہاری ہے، میری نہیں، تمہاری وجہ سے میں نے دشمنی اس سے رکھی ہے، لیکن تم ہو کہ اس کو مجھے چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، کتنا برا بدل تم نے اپنایا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا لیا، بئس للظالمین بدلا، ایسے ظالموں نے بہت برا بدلہ اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ یہ تو شیطان کی عبادت ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ شیطان تو خدائے رحمان کا بڑا نافرمان ہے،
اور ہماری وجہ سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اب آپ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت میں لگ گئے، کتنی بری بات ہے۔ یہ نصیحت کی، یہ دعوت دی حضرت ابراہیم نے اپنے والد گرامی کو، اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا اور توحید کی دعوت کو بنیاد بنایا، اور اپنے والد کو منطقی طور پر، عقلی طور پر، لاجیکلی طور پر سمجھایا کہ یہ چیزیں عبادت کے قابل نہیں ہیں، ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس میں نفع کی، نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، پھر ان کے سامنے کیوں جھکا جائے۔ میں جو علم بتا رہا ہوں، توحید، ایک اللہ کی عبادت، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ بالکل صراط سوی ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کو اپناؤ۔ اگر اس کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرو گے تو یہ شیطان کی عبادت ہے، اور شیطان خدائے رحمان کا بڑا نافرمان ہے، اور جو خدائے رحمان کا نافرمان بنا وہ عذاب کا مستحق بنا، اور وہ سب لوگوں کو ساتھ لے جائے گا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بنا کر رکھو۔ وہ تو اپنی جماعت کے لوگوں کو دعوت اس کی دے رہا ہے کہ سب کو بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جائے گا، وہ خود جائے گا، سب کو بھی لے جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے پیارے انداز میں دعوت پیش کی تو اس کا جواب کیا ہے؟ قال، اب باپ بولا، اتنی محبت بھرے، اتنے ہمدردانہ لہجے میں جو دعوت پیش کی گئی تھی، اس کے جواب میں انسان کو توقع تو ہمدردی کی ہونی چاہیے، قبولیت کی ہونی چاہیے، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے۔ باپ انتہائی سخت لہجے میں جواب دے رہا ہے، قبول تو نہیں کیا، لیکن یوں بھی نہیں کہا کہ سوچوں گا، یوں بھی کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، اور بیٹے کی حجت کو توڑنے کے لیے کوئی ہمدردی کا طریقہ بھی اختیار نہیں کیا۔ براہ راست کیا کہہ رہا ہے؟ قال، باپ بولا، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بڑا سخت لہجہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو ابا کا نام پہلے لیا تھا، یا ابتی، اور باپ کا نام نہیں کیا، یا آزر نہیں کہا، باپ کو نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ ابا کے نام سے یاد کیا، جو عزت کا، احترام کا لقب ہے۔ لیکن باپ نے اپنی شفقت میں، اپنی ہمدردی میں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا ابنی، اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، نام لیا۔ حالانکہ یہ نام لے کر اپنی اولاد کو پکارنا یہ عام طور پر ناراضگی اور غصے کے موقع پر ہوتا ہے، اور باپ جب محبت میں ہوتا ہے، شفقت میں ہوتا ہے تو میرے بیٹے، او میرے لال، او میرے پیارے، اس انداز میں اپنے بیٹے کو پکارا جاتا ہے۔ لیکن باپ حضرت ابراہیم کو کیا کہہ کر پکارا؟ یا ابراہیم، اور وہ بھی اخیر میں۔ حضرت ابراہیم نے ابا کا نام پہلے لیا، یا ابتی، یا ابتی، اور باپ جب حضرت ابراہیم سے بات کر رہا ہے تو ایک تو نام اخیر میں لے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابراہیم، راغب انت عن آلہتی، رغیبہ کا صلہ عن آ جائے تو اس کے معنی اعراض کرنا۔ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے؟ کیا تو میرے معبودوں کو چھوڑنے والا ہے؟ آلہتی، اپنے ان بتوں کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں، میرے معبود ہیں۔ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے، ان سے منہ موڑنے والا ہے، ان کو چھوڑنے والا ہے؟ یعنی یہ دھمکانے کے طور پر استعمال، استفہام جو ہے، سوال، یہ کوئی سوال نہیں کر رہے، سوال کے ذریعے سے مقصد دھمکانا ہے، ڈرانا ہے، انکار کرنا ہے کہ ایسا مت کر، تو میرے معبودوں سے منہ موڑنے والا ہے، ان سے دشمنی رکھنے والا ہے، ان کو چھوڑنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کے عمل سے ظاہر تھا، اور جب کہا، پوچھا تو کہہ بھی دیا ہوگا کہ ہاں ہاں وہ تو میرے دشمن ہے۔ قد بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، کہہ دیا تھا حضرت ابراہیم نے کہ ہماری تمہاری دشمنی تو قیامت تک کے لیے رہے گی جب تک تم اس عقیدے کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس پر باپ نے کیا دھمکی دی؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ یہ لام تاکید کے لیے ہے، اور اس کو کہتے ہیں موطئۃ للقسم، اس سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے۔ باپ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، اگر ان کا ترجمہ اگر، لم تنتہی، اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آئے گا، اگر تو رکے گا نہیں اپنے اس کام سے، میرے بتوں کی برائی سے، اور ان کے ساتھ جو تو نے منہ موڑ لیا ہے اس سے باز نہیں آئے گا، اور یہ توحید کی بات نہیں چھوڑے گا، ہمارا دھرم نہیں اپنائے گا، اور ہمارا جو پرمپرائیں چل رہی ہے باپ دادا کے زمانے سے، اس دین کو دوبارہ نہیں اپنائے گا، اگر تو اپنے ان کاموں سے باز نہیں آئے گا تو سن لے، میں کیا کروں گا؟
لَأَرْجُمَنَّكَ، میں ضرور بھی ضرور تجھے سنگ سار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا۔ کتنا سخت لہجہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں اپنا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ باطل جب دل کے اندر جم جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے تو اس موقع پر پھر وہ اتنا کٹر ہو جاتا ہے کہ اپنے سگے بیٹے کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہے۔ اور مارنے کے لیے بھی کون سی سزا؟ رجم، پتھر مار مار کے مار دینا۔ یہ سب سے سخت ترین اور سب سے تکلیف دہ سزا ہے اور موت کی۔ ایک تو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، تلوار سے گردن اڑا دی جائے تو اس میں تکلیف ہوتی ہے لیکن بہت معمولی، جتنی دیر جان نکلے گی اتنی۔ لیکن پتھر مار مار کے ماریں گے تو پہلے جسم زخمی ہوگا، بڑا تکلیف اور کرب محسوس کرے گا، اور مرتے مرتے آدمی مرے گا۔ تو وہ سزا باپ نے تجویز کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب باطل پر کوئی آدمی جمتا ہے اور اڑتا ہے تو اس قدر سخت دل اور سنگ دل ہو جاتا ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے ضرور سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، حجر حجر چھوڑ دینا۔ ملیون کے معنی الزمن الطویل، لمبی مدت، اور اس سے مراد یہ ہمیشہ ہے۔ اور تو ایک لمبی مدت تک مجھے چھوڑ دے، یعنی میرے پاس سے نکل، میرے اپنے گھر میں سے نکلنے کو کہہ دیا، میری آنکھوں کے سامنے سے نکل جا، میں تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ اور ملین کا ترجمہ ویسے تو لمبی مدت، لیکن علماء فرماتے اس سے مراد ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے غائب ہو جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، میں تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ اس قدر ناراضگی۔ معلوم ہوا سب سے پہلی بات اس سے کہ جب آدمی حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو مخالفت میں بہت سی مرتبہ اپنے بہت قریبی لوگ آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ جب آپ نے دین کی دعوت دی تو اپنے پرائے ہو گئے، اور جو اپنے تھے وہ اجنبی ہو گئے، دشمن بن گئے، گھر کے لوگ چچا دشمن بن گئے۔ اور کس قدر معاملہ ہوا؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ خود باپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ باپ اس قدر دشمن، اور دشمنی میں بھی اس قدر آگے بڑھا ہوا کہ پتھر مار مار کے مار ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور گھر سے نکال رہا ہے۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے سامنے سے نکل جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ دعوت کا کام کرنے والے کو ان سب مخالفت کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ کیا حضرت ابراہیم گھبرا گئے موت سے کہ ابا مارنے کی بات کرے، ہم کیا کریں، اور گھر سے نکال دیا، اب میرا کیا ہوگا؟ نہیں، حضرت ابراہیم تو اپنے عقیدے پر بڑے مضبوط تھے، ڈرے نہیں، رکے نہیں، پیچھے ہٹے نہیں، اپنے موقف پر، اپنے جو نظریہ تھا اس پر جمے رہے، حق پر اڑ گئے، اور کہا کہ کوئی بات نہیں، موت آتی ہو تو آ جائے، مجھے آپ نکال رہے ہیں، میں نکل جاؤں گا، لیکن حق نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے حق کی صداقت۔ یہ صدیق تھے، جب سچ بات دل میں آ گئی تب اس پر جمنا ہے۔ کیا کہا ابا کو؟ قال سلام علیک، جاتے جاتے بھی سلامتی کی دعا دے کر جا رہے۔ باپ نے تو بہت سخت کلامی کی، بہت سختی سے ڈانٹا، دھمکایا، مارنے کی دھمکی دی، گھر سے نکال دیا، لیکن بیٹا ہو تو ایسا، اخلاق ہو تو ایسے، کردار ہو تو ایسا۔ باپ کا جواب باپ کی زبان میں نہیں دیا۔ پہلے تو بہت محبت سے سمجھایا تھا، لیکن جب باپ نے ایسی سختی کی، پھر بھی حضرت ابراہیم سختی نہیں کر رہے۔ دعوت کے کام کرنے والے کے اندر بردباری چاہیے، حلم چاہیے۔ ذرا سا کسی نے مخالفت میں ایک بات کہہ دی تو بھڑک جائے، یہ دعوت کے کام والوں کا مزاج نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عام حالات میں تحمل سے کام لیتے ہیں، بردباری سے کام لیتے ہیں، برداشت سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے بھی برداشت سے کام لیا، اپنے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، باپ کا احترام نہیں چھوڑا۔ فرمایا سلام علیک، تمہارے اوپر سلامتی ہو، دعا دی سلامتی کی۔ اور بعض کہتے ہیں رخصت کا سلام کیا کہ جب تم مجھے گھر سے نکالے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، سلام، یعنی جاتے ہوئے بھی کوئی تکلیف دے کر نہیں گئے، سلامتی کے ساتھ رخصت ہوئے۔ سلام علیک، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ بھائی جو آدمی ایسا ہو اس کو دور سے ہی سلام رکھو۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی رخصتی کا سلام کیا، ہجرت کے لیے کمر کس لی۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں تو اب ہجرت کر کے اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہ مجھے دکھائے گا راستہ، سیہدینی، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ہجرت کے لیے
کمر کس لی، تیار ہو گئے، کوئی بات نہیں، یہاں رہنا اگر مشکل ہے تو میں یہ ملک چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں، سلام علیک، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، سأستغفر لک ربی، لیکن پھر بھی جاتے جاتے ابا سے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور آپ کے لیے میرے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، استغفار مغفرت کی دعا کروں گا آپ کے لیے ابا جان، میں اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، آپ کی معافی کی درخواست کروں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ باپ ازلی کافر ہے، اس لیے وعدہ کر لیا، یہ سأستغفر لک ربی، یہ وعدہ ہے، اس لیے اس وعدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے رب اغفر لی ولی ابی، میری بھی بخشش فرما اور میرے باپ کی بھی بخشش فرما، یہ پہلے تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن رہنے والا ہے، ایمان اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو پھر حضرت ابراہیم نے اپنی براءت ظاہر کی، باپ سے لا تعلقی ظاہر کی، پھر استغفار کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ ما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو وعدہ یہاں کیا ہے۔ لیکن فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور کفر پر ہی مرے گا، تو پھر حضرت ابراہیم نے ان سے براءت ظاہر کر دی۔ اس لیے کوئی آدمی کفر پر مر گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ کفر پر اور شرک پر مرا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اجازت نہیں دی مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی۔ سأستغفر لک ربی، زندہ ہے تو ان کے لیے ایمان کی دعا کیجیے، اگر کفر ہی پر مرے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سأستغفر لک ربی، جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، حفیٌ فعیل کے وزن پر ہے، اس کے معنی بہت زیادہ اکرام کرنا، المبالغۃ فی الاکرام، بہت زیادہ اکرام کرنا، عزت کرنا۔ یقیناً وہ یعنی میرا رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے دعا کروں گا مغفرت کی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے، ایمان کی توفیق دے دے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق حضرت ابراہیم بیان فرما رہے، انہ کان بی حفیہ، یقیناً وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، لہذا میں اس سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور آگے حضرت ابراہیم نے صاف فرما دیا کہ ایسے شرک کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اعتزال کے معنی الگ ہو جانا، دور رہنا، کنارہ کش ہو جانا، اور میں تم سب لوگوں سے بھی علیحدہ ہوتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے بھی الگ ہوتا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اعتزلکم، میں تم سب سے بھی، باپ سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، تعلق والوں سے، سب سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان سب سے بھی علیحدہ ہوتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، ان سب کو تو چھوڑ رہا ہوں تو پھر میں کس کو پکاروں گا؟ ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکارتا رہوں گا، ابھی بھی پکارتا ہوں اور آئندہ بھی میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ عسى ان لا اکون بدعاء ربی شقیا، ان لا اصل میں ان لا تھا، عسى بہت امید ہے، امید کی کرن اپنے دل میں جگائے رکھی ہے، رجا، امید ایک دائی کے دل میں ہونی چاہیے، میں اپنے رب سے دعا کروں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں ہوں گا۔ شقی محروم ہونا، میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں ہوں گا۔ ظاہر ہے کہ گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، جس جگہ جائیں گے وہاں کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی تعلق والا نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور جس جگہ جائیں گے وہ لوگ کیا کریں گے، وہ کیسا سلوک کریں گے وہ بھی پتہ نہیں ہے، ساری چیزیں مبہم ہے، مخفی ہے۔ لیکن جو آدمی صحیح دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کی امید اپنے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بہت قوی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ میں تو اس سے دعا کرتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اس سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں ہوں گا، اور مجھے کبھی محروم نہیں کرے گا۔ یہ گھر بار چھوڑ رہا ہوں تو اللہ دوسرا دے دے گا، یہ وطن چھوڑ رہا ہوں تو اللہ اس سے اچھا دے دے گا، اور یہ قوم چھوڑ رہا ہوں تو اللہ اس سے اچھی قوم دے گا، اور جس چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے اچھی چیزیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ یقین تھا، امید تھی، اور اس امید پر نکلے۔
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. پھر جب ابراہیم ان سب لوگوں سے بھی الگ ہو گئے اور اللہ کے سوا وہ جن کی عبادت کرتے تھے ان سے بھی الگ ہو گئے، یعنی قوم سے بھی اور قوم کے معبودوں سے سب سے الگ ہو گئے، اپنا رشتہ توڑ لیا اور اپنا دامن ان سے الگ کر لیا، بالکل لیا طور پر براءت لا تعلقی کا اظہار کر لیا، تو اللہ نے انعام کیا دیا، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. اسحاق بیٹے ہیں، یعقوب پوتے ہیں، یہ دونوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا. یعنی باپ گیا تو اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا بھی کیسا؟ اسحاق جیسا، اور اسحاق کے ذریعے سے آگے پھر یعقوب جیسا پوتا بھی عطا فرمایا. یہ کون ہے؟ اسحاق بھی اللہ کے نبی، یعقوب بھی اللہ کے نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف بھی اللہ کے نبی، اور آگے ان کی نسلوں میں انبیاء ہی انبیاء. تو ایک چیز اللہ کے لیے چھوڑی، اللہ نے اس کا بدلہ اتنا بہتر دیا، اتنی بہترین اولاد عطا فرمائی کہ جس کے نتیجے میں پھر آگے خیر ہی خیر دنیا میں عام ہوئی. معلوم ہے جو آدمی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی محبوب چیز چھوڑتا ہے، ظاہر ہے ماں باپ اور وطن انسان کو محبوب ہوتا ہے، محبوب چیز چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہت بہتر چیز عنایت فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم نے ادھر ان اپنے ماں باپ کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے قوم کے معبودوں کو چھوڑا تو اللہ نے معبود تو پہلے ہی اپنے آپ کو بنا رکھا تھا، اللہ کو یہ سب سے بہترین معبود ہے، وہ نعم المولا ہے اور نعم النصیر ہے، تو اللہ سے جیسا بہترین معبود تو ملا ہی تھا. اور قوم کو وغیرہ کو چھوڑا تو اللہ نے بیٹے دیے، اسحاق اور ان کے پوتے یعقوب عطا فرمائے. یہاں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں، مستقل اس چند آیتوں کے بعد آ رہا ہے. اور چونکہ حضرت اسحاق ایک بیوی سے ہے اور حضرت اسماعیل دوسری بیوی سے ہے، تو یہاں حضرت اسحاق کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. یعنی صرف بیٹا ملنا یہی نعمت نہیں، اس سے بڑی نعمت یہ دی کہ بیٹے بھی پھر نبی بنا دیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان میں سے ہر ایک کو یعنی اسحاق کو بھی اور یعقوب کو بھی ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے خوب نوازا. وَهَبْنَا، وَهَبَ اس کے اصل معنی آتے ہدیہ دینا، ہبا سے لفظ بنایا، وَهَبَ یَهَبُ ہبا، ہبا کہتے ہیں ہدیے کو. ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بدلے میں کچھ نہ لیا جائے. اللہ کا نام الوہاب ہے، اللہ بہت دینے والا، عطا فرمانے والا، بدلے میں کچھ نہیں لیتا ہے. انسانوں کو جتنی نعمتیں ملتی ہے وہ سب نعمتیں اللہ کے اس نام کی برکت سے ملتی ہے. اور خاص طور پر اولاد کی نعمت یہ اللہ تعالیٰ اسی اور باطنی جو نعمت ہے خصوصاً نبوت، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی وہابہ کے لفظ سے استعمال فرماتے. وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ان سب کو، ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی ہم نے من رحمتنا، اپنی رحمت سے، وَوَهَبْنَا عطا فرمایا. کیا دیا؟ اس کو معذوف کر دیا. کیا عطا فرمایا؟ بہت خوب دیا، بہت کچھ دیا جو تم بیان نہیں کر سکتے، جو تم سوچ نہیں سکتے. وہ کچھ نعمتیں ہم نے اپنی رحمت سے ان سب کو عطا فرمائی. اور بطور خاص ایک نعمت دی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، لسان صدق، سچی زبان. اصل لسان کے معنی تو زبان کے ہیں اور صدق کے معنی سچا، لیکن لسان سے مراد یہاں ذکر خیر، زبان کے ذریعے سے آدمی لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور صدق سے مراد سچا یعنی نیک نامی. لسان صدقین کا ترجمہ کرتے ہیں نیک نامی، اور علیین کے معنی بہت اعلیٰ درجے کی، بہت اونچے درجے کی. اور ہم نے ان سب کو بہت بلند درجے کی نیک نامی عطا فرمائی. چنانچہ کیسی نیک نامی ہے، آج ہزاروں سال گزر گئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. ان کی ہر زبان پر ان کا ذکر خیر ہے. ہر قوم والے، ہر مذہب والے حضرت ابراہیم کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، کوئی ان کی برائی نہیں کرتا. ابراہیم، چاہے نام ان کے کوئی ابراہم کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن ان کا ذکر خیر اللہ نے لوگوں کی زبان پر جاری فرما دیا. اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تو اللہ نے وہ دعا پوری کی، اور حضرت ابراہیم کو بھی اور ان کی ان اولاد کا بھی نیک نامی کے ساتھ تذکرہ آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، یہ ایک رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا ہے. ان کی دعوت میں ہمارے لیے بہت سے نمایاں پہلو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنائے،
حق کو لے کر کھڑا ہونے والا بنائے، صحیح معنی میں دعوت دینے والا بنائے۔ اور حضرت ابراہیم کی سیرت میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ حق کے مقابلے میں کوئی بھی آئے اس کو فیرو گزاش نہیں کیا جا سکتا، رکاوٹ میں چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو یا کوئی اور ہو، لیکن ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ حق حق ہے، اس کے مقابلے میں جو آئے وہ باطل ہے۔ جب حق کا یقین دل میں اتر جائے تو پھر انسان کو اسی پر جمنا چاہیے، اسی پر اڑنا چاہیے، اسی پر ڈٹنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم ڈٹ گئے۔ اور جب آدمی حق پر رہتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، حق کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا گیا۔ اگرچہ وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن صرف ان کا جسم ہی دنیا میں نہیں ہے، ان کا نام دنیا میں موجود ہے، ان کا تذکرہ دنیا میں موجود ہے، ان کی تعلیمات دنیا میں موجود ہے، تو سب کچھ تو باقی ہے، صرف جسم ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ امر ہو گئے ہمیشہ کے لیے، اللہ نے انہیں حیات عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے ساتھ گہری وابستگی عطا فرمائے، ان کے ساتھ گہرا تعلق عطا فرمائے، سیرت ابراہیم سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔